اس نے ہمارے حق میں بیان دیا. کیا بیان دیا چیف جسٹس مطیع اللہ جان؟ تمہیں کچھ سوچنا چاہیے. اور یہ کہا کہ اس کا اٹارنی جنرل صاحب جواب دیں. دوسرے دن کیس لگا دیا. یہ غلط امپریشن ہے. پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا, شفاء عامہ کا کیس تھا. میرا کیس مجھے تو ابھی تک سنا, میں ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. ہر مرتبہ یہی آپ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. کیا درخواست گزار اس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں. یہ غلط فہمی جج صاحب نے یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں. اگر نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. پریفرنس ہمیشہ اٹارنی جنرل کی ہوتی ہے. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اندر اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے وہ ان سے پوچھیے گا, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے, یہ کبھی ہوا نہیں. اس میں اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس کسی بھی کیس میں, کسی بھی پارٹی دنیا ساری میں. عدالت پوچھتی ہے وہ خود کھڑا ہو جائے. وفاق کی جانب سے کہ یہ جواد خواجہ صاحب کے رشتہ دار ہیں, اس لیے یہ بینچ میں نہ بیٹھیں. حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے خود جو ہے عدالت اوپن میں کہا کہ دیکھیے یہ جواد خواجہ صاحب کا یہ کوئی ذاتی پٹیشن نہیں ہے, ان کی ذاتی کوئی پراپرٹی یا کوئی منفعت کے لیے نہیں ہے. انہوں نے مفاد عامہ کی ایک پٹیشن کی ہے اور میری رشتہ داری ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج اعتراض کرے. تو اس وقت اٹارنی جنرل نے اور تمام سرکاری وکلاء کی ٹیم نے سبھی نے کہا کہ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ رہیں. اور ہماری بھی خواہش یہی تھی کیونکہ وہ بہترین جج ہیں. ویسے تو سبھی بہترین جج ہیں سپریم کورٹ کے جتنے جج صاحبان ہیں, لیکن جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. اگر باہر کے وہ ایک باغیرت جج تھے, انہوں نے جو ہے سمجھا کہ اگر مجھ پہ اعتراض ہو گیا ہے تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ریکیوز کیا, بینچ سے چلے گئے. اب یہ آج جو کچھ اٹارنی جنرل نے کہا اس سے ایک بات تو بڑی ثابت ہو گئی, واضح ہو گئی. حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. اس میں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج حکومت نے اپنی شکست, اپنے اس کیس کی کمزوری, اپنے اس کیس کی جو ہے بالکل ایک جواب نہ دے سکنے کا آج انہوں نے واضح طور پر یہ اعتراض کر کے یہ ثابت کر دیا ہے. اور اسی لیے چیف صاحب نے کہا اگر آپ کو وقت لینے کے لیے ہے تو باہر کے انہوں نے کہا کہ میرے جج صاحبان جو برادر جج صاحبان ہیں ان کی بھی مجھے یہی احساسات فیل ہو رہے ہیں کہ فل کورٹ کا ہو نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ 3 جج تو ویسے اس میں سے چلے گئے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب حج پہ باہر گئے ہوئے ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں. باقی جج صاحبان چھٹی پر ہیں اور چھٹیاں ہیں آج کل. جتنے جج صاحبان میسر تھے وہ سارے بینچ میں موجود ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا فی الحال باہر کا کل کے لیے رکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کل آپ جو ہے تمام امور پر بحث کیجئے گا. اور پھر ایک اور جو ماشاءاللہ رسپونڈنٹ کے جو وفاقی وزیر ہیں ان کے وکیل صاحب بھی اخیر میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 جج صاحبان پر اعتراض ہے. تو اب ایک طرف تو وفاق کہہ رہی ہے, اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بیٹھیں, دوسری طرف 3 جج صاحبان تو ویسے چلے گئے, ان کو مجبور نہیں کر سکتے. 3 پر ایک وفاقی وزیر کا جو ہے وکیل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ 3 جج یہ بھی چلے جائیں. تو مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا تصور کریں کہ خود وفاق کے اپنے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے, اور ہیلے بہانے سے سوائے اس کے کہ طوالت کر رہے ہیں, اور ان کا کوئی مجھے تو مطمع نظر سمجھ نہیں آیا ہے. اس لیے کل آپ کے لیے ایک اس کو تسلسل ہے, اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر سپریم کورٹ اس کو مکمل کر کے اور فیصلہ دے دے گی. اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ فیصلہ اس میں دیا جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں سن سکتی ہیں یا نہیں, تاکہ ان 102 ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں, اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں خود کنٹیکٹ کیا گیا ہے, بہت سارے ایسے بیچارے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا عزیز و اقارب ہیں جو اس کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں کہ کیا ان کا جو بچہ یا ان کی جو بچی ہے وہ کیا ان کے تحویل میں ہے یا نہیں ہے, اور اس کا کیا بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اور کہاں رکھا ہے اور کس حالت میں ہے. وہ تمام انسانی حقوق کی پامالی جو ہے ابھی تک
ہمارے نظر میں بالکل ہو رہی ہے، اور اس لیے پاکستان کو سرزمین بے آئین بننے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا جو ہے فیصلے کرنا پڑیں گے، اور بنیادی حقوق عوام کے جو ہے ان کو مسلم کرنا پڑے گا۔ کھوسا صاحب، آپ دونوں ماشاءاللہ طویل عرصہ اقتدار میں بھی رہے ہیں، اور 70 سال پرانا قانون ہے آرمی ایکٹ کا۔ عمران خان کے دور میں 25-26 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملی، اس وقت آپ دونوں خاموش کیوں رہے اس قانون کے؟ 264 آپ کی بہت ماشاءاللہ، آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا، آپ کی نالش لے کر گیا تھا، اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے، ہم کبھی خاموش نہیں رہے۔ تو آپ نے کبھی چیلنج نہیں کیا عمران خان کے دور میں؟ سوالات ہیں، پلانٹیڈ ہیں۔ دیکھیں، ایک دفعہ نہیں، یہ تینوں جو ججمنٹس ہیں وہ تینوں دفعہ چیلنج کیا گیا۔ محترم عمران خان صاحب کے یعنی بھٹو صاحب کے وقت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، درویش آرمی کا کیس ہے، وکیل نے چیلنج کیا تھا، وہ بھی سیٹسفائڈ۔ سن لو نا، سن لو، ساری سن لو۔ نہیں انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے گا۔ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے فل بینچ کا بننا، اور ویسے بھی جب اتنا پارٹ ہیڈ ہو چکا کہ سارے دلائل ختم ہو چکے ساحل کی جانب سے، تو یہ ایک اور تماشا ہوگا کہ اگر فل بینچ بنتا ہے تو اثر نو پھر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ نیت وفاق کی نظر آ گئی کہ وہ صرف اس کو طوالت دینا چاہتے ہیں اور اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے آپ کے چلیں جی، میرے خیال آپ میں کا ہو گیا سوال۔ چلیں میرے آپ کا خیال سوال ہو میں گیا۔ آئے سر چوہدری صاحب، اس کو آپ فیصلہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک چیز نہیں، یہ ذرا غلط بات بالکل، اور یہ اسی طرح آتی ہے کہ چیف جسٹس نے ہمارے حق میں بیان دیا۔ کیا بیان دیا چیف جسٹس نے؟ کیا بیان دیے ہیں آپ نے؟ کہ آپ اعتراض کی پٹیشن پر لطیف کھوسا نے یہ کہا، یہ جو بیان ہم نے دیا انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ مطیع اللہ جان، تمہیں کچھ سوچنا اور چاہیے۔ یہ کہا کہ اس کا اٹارنی جنرل صاحب جواب دیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز بھی پہلے مجھے پوچھی گئی تو اس حوالے سے میں بولنا چاہتا ہوں، وہ کہ ہم جب ملاقات کرنے گئے چیف جسٹس سے تو چیف جسٹس نے دوسرے دن کیس لگا دیا۔ یہ غلط امپریشن ہے جسٹس طارق صاحب کو۔ میں ان کو کسی متنازع بحث میں نہیں لانا چاہتا، پر چونکہ پوچھا جاتا ہے ہر جگہ کہ آپ ایک دن رہے، وہ دوسرے دن لگ گیا کیس۔ جس دن ہم ملے ہیں، اول جس طرح خاصا سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا، شفاء عامہ کا کیس تھا۔ میرا کیس مجھے تو ابھی تک کوئی فوجی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو میں نہ کھوسا کو کیا گیا ہے، تو وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا۔ میرا کوئی پلاٹ نہیں تھا جس کے بارے میں کیس تھا، میری کوئی شوگر مل نہیں تھی جس کے بارے میں کیس تھا، ایک پبلک انٹرسٹ تھا۔ دوسرا، میں ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، ہر مرتبہ جب کیس جلدی لگوانا ہوتا ہے، چیف جسٹس کو ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سندھ ہائی کورٹ، کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اس کو مل کے ایک ہی طریقہ ہے ارلی ہیئرنگ یا سیم ڈے ہیئرنگ۔ درخواست گزار کے طور پر تو نہیں مل تیسری درخواست گزار کیوں نہیں جا سکتا؟ کس نے روکا ہے درخواست گزار کو؟ یہی آپ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ کیا درخواست گزار سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نہیں رہے گا؟ کوئی اس کی ذاتی کوئی ملکیت کا ہے مقدمہ؟ اچھا، آخری بات اس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں۔ یہ غلط فہمی جج صاحب نے پیدا کر دی ہے کہ ہم دوسرے دن کیس لگا، ہم ملے ہفتے کے روز سیٹرڈے کو، کیس لگا تھرسڈے کے روز، 3 دن 4 دن 5ویں دن وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی، اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا، یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں۔ اگر نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا، اس میں ہوتا ہی ہوا ہے کہ سیم ڈے آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ کرتے۔ اتنی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بس نہیں، وہ اس کو کنفیوز۔ فرسٹ آڈینس تو اٹارنی جنرل۔ دیکھیں، پریفرنس ہمیشہ اٹارنی جنرل کی ہوتی ہے، میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا جو ہے وفاقی وزیر جو ہے اس کا وکیل میرے کندھے پہ چڑھ کے کوئی اور بات کرے۔ یہ ان کی اپنی جو کنفیوژن ہے حکومت کے اندر، اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے، وہ ان سے پوچھئے گا۔
لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے، اور وہ بھی حکومت کا کسی وزیر کا، وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں. اس میں سائیکو کیس ہے. اس میں ایک چیز نہیں پلیز ڈونٹ. اس میں آپ کو یہ چیز بھی یاد کروں کہ یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس کسی بھی کیس میں، کسی کسی دنیا بھی میں، پارٹی کی دنیا طرف سے. ساری میں. عدالت اس کو پوچھتی ہے، وہ خود کھڑا ہو جائے، جس طرح لیڈر دی اپوزیشن ہاؤس میں ہوتا ہے کھڑا ہو جائے، ڈبیٹ ہیز ٹو گو ٹو ہم. اس طرح اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا کسی سول کورٹ میں، کسی ہائی کورٹ میں، کسی جج میں، اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے بات کرنی ہے پروسیڈنگز، ہی ہیز دا رائٹ آف فرسٹ آڈینس. تو اس میں اب گورنمنٹ کا بڑا عجیب موقف ہے. 3 جج اپنے آپ کو علیحدہ کر گئے، فیض عیسیٰ صاحب، طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ صاحب. 3 ججز پر اب گورنمنٹ آبجیکشن لے رہی ہے. پھر کہتے ہیں فل کورٹ بٹھاؤ. اب فل کورٹ کدھر سے فل کورٹ لائیں؟ اب کہتے ہیں فل کورٹ لاؤ. تو یہ ان کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں، وہ یہی لوگ جاتے ہیں. یہ جو وزیر صاحب، یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے، اب یہ جا کے مشورے آن بہاف آف دی گورنمنٹ. اٹارنی جنرل تو شریف آدمی ہے، مجھے لگتا ہے، اس سے میں توقع نہیں کرتا ہوں. پر جو باقی ہیں، جو ان کے یہ لا منسٹر ہیں، جو ان کے اب ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ چونکہ ڈیفنس کے حوالے سے ان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ جا کے بالکل غلط مشورہ دے رہے ہیں. اور یہ فوج اور عدلیہ میں یہ درمیان ایک ٹکر چاہتے ہیں نواز شریف. وہ کہتے ہیں فوج کے حوالے کرو، یہ خود کرے گی، ان کی ٹکر ہو اور ہم راج کریں. یہ آرمی چیف کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتیں اگر لگانی ہے تو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو گے تو لگے گی، جیسے پہلے بھی ہوا 21 اور 23 امینڈمنٹ. بیرسٹر صاحب، آپ کو فل کورٹ پہ اعتراض ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس وقت اعتراض ہے. اس سٹیج پہ اتنی بحث ہو چکی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ بحث ختم ہو جائے گی یا اس کا فیصلہ کوئی آ جائے گا؟ فل کورٹ چلے گا اور وہ کی تشکیل اور سماعت کے لیے درخواستوں کا مقرر ہونا، فکسیشن ہونا، اس وقت جو بریگیڈ کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ جب سے یہ سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اعتراضات حکومت گورنمنٹ کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں اور کئی دفعہ جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے بھی لگائے جا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور جو حال ہی میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ آیا ہے اس میں کوئی معقول طریقہ کار نہیں لگا آپ کو، اور اس طرح کا کوئی طریقہ کار ہو جس میں بریگیڈ جو ہے ان کے تحفظات ہو سکے؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے دیکھیں، جو بینچز کی تشکیل کا مروجہ قانون ہے اس کے مطابق تو چیف جسٹس صاحب اس سے بھی آگے گئے اور انہوں نے ساروں کو کہا کہ آئیے. ہماری خواہش بھی تھی یہی، ہم نے بھی یہی کہا کہ اس میں تنازع نہیں ہونا چاہیے. سب ججز کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ کیا سویلینز کو ملٹری کورٹ سٹرائک کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے آئین میں، اور آئین کے تحفظ کا آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے. پاکستان کے عوام کو بڑی وضاحت کے ساتھ سبھی جج اس چیز کا فیصلہ کر دیں. ہمارے سر آنکھوں پر جو بھی فیصلہ ہوگا، اور عوام بھی اس پر. اب اس کو متنازع کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کیا گیا. سینئر وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. آپ نے بھی بات کی کہ ان کا فارمولہ ہے کہ معاملات کو فوج کے حوالے کرو اور خود راج کرو. یہ فارمولہ انہی کا ہے یا اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف ادوار میں رہا ہے؟ ذرا یہ بریف کرتے ہیں. مختلف ادوار میں رہا ہوگا، پیپلز پارٹی کا کبھی نہیں رہا. ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں انٹیریئر منسٹر بھی رہا ہوں پیپلز پارٹی کا، اور میں اس وقت بھی 1988 ٹو 1990 بہت بحث تھی کہ سندھ میں آرٹیکل 245 کے تحت کو نافذ کر کے، اور آرمی چیف اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق ہم پہ دباؤ ڈالتے تھے، بی بی شہید پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ یہ فوجی عدالتیں لگنے دیں ورنہ سندھ میں افراتفری رہے گی، ایم بوری بند لاشیں اور وہ بڑا کچھ. اب ہم نے بی بی کا یہ فیصلہ تھا کہ میری گورنمنٹ ڈسمس کر دیں، میں نے ملٹری کورٹس نہیں لگنے دیں. اب ملٹری کورٹس کا نہ لگایا جانا، یہ ایک وہ چارج شیٹ جس پہ بی بی کو ڈسمس کیا گیا، اس میں ایک چارج تھا کہ آپ نے آرٹیکل 245 کو انووک نہیں کیا. تو ہم پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ صادق نہیں آپ کی بات،
पर बैरिस्टर साहब अब आप कोई नई वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं, नई वकीलों की तहरीक? अगर ज़रूरत पड़ी तो चलेगी।